میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ کیسے آج کی جو عالمی تنظیمیں ہیں اور ان کو چاہنے والے سارے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ کیسے ہماری مذہبی تعلیم، ہماری مسیحی تعلیم اور یسوع کی تعلیم کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ ان کے ایجنڈے، ان کے سلوگنز، ان کے نعرے اٹریکٹیو ہیں۔ وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں غریبوں کے حقوق کی، وہ بات کرتے ہیں ایسے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے لیے جو سوسائٹی میں پس رہے ہیں، لیکن ان باتوں کی آڑ میں وہ دراصل اینٹی کرائسٹ کا ایجنڈا پرموٹ کر رہے ہیں۔ پہلے میں نے ماحولیاتی تنظیموں کے بارے میں بات کی، اور اب میں بات کرنا چاہتا ہوں LGBTQ، لیزبین، گے، بائی سیکسول اینڈ ٹرانسجینڈر کی تنظیموں کے بارے میں کہ یہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں ان لوگوں کے حقوق کے بارے میں جن کو ہم گے یا لیسبین کہتے ہیں، اور اس کی آڑ میں وہ کیسے بائبل کی تعلیمات کی مخالفت کر رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک کہانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں بچپن ہی سے ہم جنسی کی طرف مائل تھا۔ جب کہ میں 7 سال کا لڑکا تھا تب میری دلچسپی لڑکوں میں تھی۔ اس کے باوجود میری دوستی لڑکیوں سے بھی رہتی تھی، لیکن میں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اور 17 سال تک یہ ثابت ہو گیا کہ میں ہم جنس پرست ہوں۔ مجھے یہ ہم جنس کہلانا اچھا لگتا ہے، جو کہ شروع میں اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب اچھا لگتا ہے۔ اور میں نے یہ فرض کر لیا کہ یہ سوچ ہر عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی سے ناخوش تھا، اور میں نے سوچا کہ چرچ جا کر خدا کی طرف دیکھوں۔ چند ہفتے چرچ جانے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ خدا کے لیے کام کروں، اور پھر مجھے ہم جنس پرستی چھوڑنی پڑے گی۔ میں کئی سالوں سے کرتا رہا ہوں، یہ میرے لیے مشکل تھا، اور یہ سوچ کر میں پریشان ہوں کہ میری شادی کیوں نہیں ہوئی۔ اور میں نے قبول کر لیا کہ ایسا ہی مسیحی اور ہم جنس پرست بھی ہیں، جیسے کئی سالوں سے دوسرے بھی ہوں گے ایسے۔ میں اس بات سے فکر مند ہوں کہ میرے نام کے ساتھ جنس پرست کیوں لگایا گیا ہے، لیکن میرے دوسرے ہم جنس پرست تو اس بات سے خوش ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ بائبل میں ہم جنس پرستی کا کوئی ذکر نہیں، اور نہ ہی 2 جنسوں کا ہے، اور اب میری ایک نئی پہچان ہے، ہم جنس پرست مسیحی۔ یہ ایک عجیب کہانی ہے ایک لڑکے کی جو اپنے آپ کو ہم جنس پرست مسیحی کہلانا پسند کرتا ہے۔ اس نوجوان کی کہانی سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہم جنس پرست لوگ مسیحیت میں تو اپنی پہچان برقرار رکھنا چاہتے ہیں، مگر گناہ کی زندگی نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم جنس پرست بہت سی ایسی وجوہات پیش کرتے ہیں کہ خدا بھی
हम जिन्स परस्तों से ऐसा ही प्यार करता है जैसा वो दूसरों से प्यार करता है। और वो दलील पेश करते हैं। नंबर 1, बाइबल के कदीमी नुस्खों में हम जिन्स परस्ती का जिक्र नहीं, बल्कि 1892 के बाद के तर्जुमों में ये पाया जाता है। हाँ, बाइबल हम जिन्स परस्ती के फ़ेल के ख़िलाफ़ है, मगर हम जिन्स परस्तों से रिश्ते कायम करने के लिए मना नहीं करती। नंबर 2, सेक्स और इफेक्शन जिनसी वाकफियत की नई इस्तिलाह है जिसे मसीही रवायात में बयान नहीं किया गया, मगर हाल ही में हम जिन्स परस्तों को दूसरे गुनाहों में शामिल कर लिया गया है, जिसमें LBGT लोगों के रिश्ते की ममानत नहीं की गई। नंबर 4, वो क्या बयान करते हैं? मसीहत में शादी ना करना एक इजाज़ है मगर हुक्म नहीं। तो क्या हम जिन्स परस्त लोग हमेशा के लिए बगैर शादी के रहेंगे? नंबर 4, LBGT लोगों की शादी से चर्च का इनकार उस कम्युनिटी के लिए ख़तरनाक है जो मसीही तालीम के भी ख़िलाफ़ है। नंबर 5, ये कि सदूम और अमूरा के लोगों के लिए लानत जो दी गई थी वो ज़ना बिल जबर करने पर उतर आए थे और उसका हम जिन्स परस्तों के पाक रिश्तों से कोई ताल्लुक़ नहीं। नंबर 6, अखबार की किताब में दिए गए यहूदियों के अहकाम मसीहों पर लागू नहीं होते। नंबर 7, पौलुस रसूल हम जिन्स परस्ती के हवस को गुनाह कहता है, ना कि उनके प्यार को। नंबर 8, शादी एक इकट्ठा रहने के लिए अज़म का नाम है, और अगर हम जिन्स परस्त इकट्ठा रहना चाहते हैं तो ये इकट्ठा रहना शादी के ज़ुमरे में क्यों नहीं आता। नंबर 9, खुदा ने इंसान को एक रिश्ता बरकरार रखने के लिए बनाया है। हम जिन्स परस्त इसी रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं जिसका खुदा ने हुक्म दिया है। ये वे 9 ऐसी बातें हैं जो हम जिन्स परस्त ये कहते हैं कि ये मसीहत में हमारे लिए हम जिन्स परस्ती जो है ये जायज़ है। और इन्होंने बाइबल की जो हस्तियां हैं उनको भी कंट्रोवर्शियल बना के रख दिया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ एपिस्कोपल चर्च की। एपिस्कोपल चर्च जो है वो LBGT को इजाज़त देता है कि वो शामिल होएं, हमारे चर्च में आएं, हमारे चर्च का वो मेंबर रह सकते हैं और हम जिन्स परस्ती को भी बरकरार रख सकते हैं। इसके लिए वो बाइबल में से कई मिसालें पेश करते हैं और कितनी दिलेरी के साथ बाइबल की उन बातों को झुटला कर पेश करते हैं सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए। वो कहते हैं कि ईमाल में जो हबशी खोजा का जिक्र है, फिलिप्स ने उसे बपतिस्मा दिया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि ये हबशी खोजा जो था वो LBGT नहीं था। आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो ख्वाजा सरा हैं वो हम जिन परस्तों की कैटेगरी में नहीं आते। ख्वाजा सरा जिनका जिक्र बाइबल में है वो LBGT की कैटेगरी में नहीं आते, वो हम जिन्स परस्ती की कैटेगरी में नहीं आते और वो ना हम जिन्स परस्त थे। बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा
کہ جن خواجہ سراؤں کا ذکر بائبل میں آیا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آیا ہے، جس کا یسوع نے بھی ذکر کیا ہے متی کی انجیل میں، وہ لوگ ہم جنس پرست نہیں تھے، لیکن ایپسکوپل چرچ نے ان کو ہم جنس پرست کے طور پہ پیش کیا ہے۔ ایپسکوپل چرچ یہ بھی کہتا ہے کہ ڈیوڈ اور جوناتھن، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں داؤد اور جوناتھن کا جو رشتہ تھا وہ بھی ہم جنس پرستی کا رشتہ تھا۔ پھر وہ روت اور نومی کو بھی لیزبین کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عرفہ نے تو چھوڑ کر واپس چلی گئی نومی کو، لیکن روت نے اس کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ایسی بہت سی وہ مثالیں بائبل میں سے دیتے ہیں جس کے مطابق وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بائبل ہم جنس پرستی کی مخالفت نہیں کرتی۔ یہ ہے وہ باتیں جو ہم جنس پرست تنظیمیں اس گناہ کو سچ ثابت کرنے کے لیے پیش کرتی ہیں، اور اس کو خدا کی طرف سے دی گئی ایک قدرتی کشش کہتے ہیں، نہ کہ جنسی کھچاؤ، رجحان، احساس اور جنسی کشش جسے کسی علاج سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور کلیسیا کو ان کے اس رجحان کو قبول کرنا چاہیے اور یہ کہ ہم جنس پرستی سے محبت اور شادی کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں۔ بائبل تو صاف صاف کہتی ہے کہ ہم جنس پرستی گناہ ہے۔ بائبل نے تو یہ کبھی انکار نہیں کیا اس بات سے۔ سدون اور عمورہ کی کہانی کون نہیں جانتا؟ اور یہ کہانی بڑی عام ہے، جس کی وجہ سے سزا دی گئی، جس کی وجہ سے اس علاقے کو سزا دی گئی۔ میں کہ فرشتے جب لوط کے گھر میں آئے تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے لوط کو کہا کہ یہ فرشتے یا یہ جو تیرے گھر میں آئے ہیں ان کو ہمیں دے، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت کرنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن کیسے؟ ایپسکوپل چرچ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سدوم اور عمورہ کے لوگوں کو ہم جنس پرستی کی سزا نہیں دی گئی تھی، بلکہ زنا بالجبر کی سزا دی گئی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے حقوق کے خاطر، اپنے حقوق کے نام پر بائبل میں دی گئی گناہ کی تعریف کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج کے موجودہ دور میں بہت سارے چرچز نے ہم جنس پرستوں کے لیے شادی کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس بات سے بالاتر کہ شادی نامہ تو حکومت دے سکتی ہے، لیکن چرچز نے جان بوجھ کر یہ بیڑا خود اٹھا لیا ہے، اس لیے کہ اینٹی کرائسٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ چرچز کے اندر پھیل رہا ہے، جبکہ ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہم جنس پرستوں کو یہ کہیں کہ آئیے ہمارا چرچ آپ کو اجازت دیتا ہے، ہمارا چرچ آپ کو میرج سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتا ہے، ہم آپ کا نکاح پڑھواتے ہیں، جبکہ اس کے سارے انتظامات کاؤنٹیز گورنمنٹ کے پاس موجود ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹیٹ ہم جنس پرستی کی شادی کی اجازت دیتی ہے تو وہ یہ شادی نامہ جو ہے وہ اسٹیٹ سے جا کے لے سکتے ہیں۔ لیکن چرچز نے والنٹریلی کیوں آفر کیا؟ چرچز نے کیوں کہا کہ آئیے ہم آپ کو شادی کی اجازت دیتے ہیں، آپ ہمارے چرچ میں شادی کریں، ہم شامل ہوں گے اور ہم آپ کو شادی کے اوپر
وہی برکات دیں گے جو خدا نے آدم اور حوا کو دی تھی۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی دراصل مخالفت مسیح کی ایک برانچ ہے؟ اس کی پہلی وجہ، ایسی تنظیموں نے کلیسیا کے بنائے مبارک رشتے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور ایک پاک رشتے کو گناہ کے رشتے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آج کے چرچز بی ٹی جی اور ہم جنس پرستوں کے خلاف سماج کے اثر رسوخ کی وجہ سے بول نہیں سکتے، بلکہ ان کو اب تو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بجائے ان کو کہ اس گناہ سے نکالے اور ان کا نفسیاتی اور سماجی حل نکالیں۔ چرچز نے اپنے ہی قوانین کو تبدیل کر دیا ہے اور یہ وجہ دے کے کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ ان تنظیموں اور چرچز نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک خطرہ بھی پیدا کر دیا ہے کہ اگر ہم جنس پرست جوڑا کوئی بچہ گود لے لے گا اور پھر بچے کا جھکاؤ کس طرف ہوگا؟ وہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی شناخت کا تعین کیسے کرے گا؟ نمبر 4، ہم جنس پرست سہارا لیتے ہیں کہ سماجی بھلائی، انسانی حقوق اور ذاتی آزادی کا وہ سہارا لیتے ہیں، اور پھر ایسے حکومت کا کوئی کام ختم نہیں ہوگا۔ کل کو ایسی بھی تنظیمیں کھڑی ہو جائیں گی جو دوسرے بڑے گناہوں کو جائز قرار دلوانا چاہتی ہیں۔ وہ کون کون سے گناہوں کو جائز قرار دلوانا چاہتی ہیں؟ ان میں جانوروں کے ساتھ بشارت، مردوں کے ساتھ بشارت، آدم خوری کی لذت، تشدد کے ساتھ مباشرت، بچوں کے ساتھ مباشرت اور ایسی بہت دوسری قباحتیں جو ہمارے سماج میں پوشیدہ ہیں۔ پھر ایسی تنظیمیں آواز بلند کریں گی کہ ہمیں بھی شخصی آزادی کے زمرے میں ان چیزوں کی اجازت دے دی جائے۔ آج کے دور میں ایسی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کرنے کا مطلب ہے کہ انسان خدا کو چھوڑ کر گناہ کا پجاری بنتا جا رہا ہے اور گناہ کی پوجا کو مذہب میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ ہم انسانی حقوق اور شخصی آزادی کی آڑ میں خدا کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے، چاہے حالات کتنے بھی حساس کیوں نہ ہوں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئیے ہم نے انسانی حقوق، ذاتی آزادی، انفرادی آزادی کی وجہ سے آپ کے لیے چرچ میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور آپ کے لیے مذہبی قوانین کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو بہت محتاط رہنا ہے کہ یہ جو اینٹی کرائسٹ تنظیمیں ہیں وہ کس طریقے سے اپنے خوبصورت سلوگن سے یسوع کی تعلیم اور بائبل کی تعلیم کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ شکریہ۔